برج حمل اور آسمانی زوڈیک کا لاڈلا اور پہلا ستارہ ہے یہ، اسی سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر کسی کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، مگر اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے آئے، پھر یو ای ایل وائی سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں، تو یہ والا ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن جو ہے ہمارے ایریز کی فار شور جو ہے وہ مدد کرے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے ستارے ہمیں آپ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں. 19 جولائی سے ہم شروع کریں گے اور 29 جولائی پہ میں اسے اینڈ کروں گی، کیونکہ میری مجبوری اپنا کیلنڈر فالو کرنا، آپ نے اپنے کیلنڈر کے اکارڈنگلی چلنا ہے. تو جی 19 جولائی سے ایریز جو ہے 26 جولائی تک تو آپ بالکل سیف زون میں اللہ کے فضل سے. اللہ کرے کہیں سے کوئی فائنینسز کی خبر بھی رب کے حکم سے آتی ہے. پھر 21 اور 22 جولائی سے جو دو ستارے ہمیں آپ کے لیے پازیٹیو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی قریبی کوئی سفر پہ جانا پڑ سکتا ہے، کوئی سفر کے حالات اللہ کے حکم سے آ سکتے ہیں، اور اگر کسی رشتہ داری کے پرپس سے جانا ہے، سیر و تفریح کے پرپس سے جانا ہے، تو بھی آپ کا ستارہ جو ہے یہاں پہ سیف زون کے اندر ہے. 23 اور 24 جولائی بھی ٹھیک ہیں، 25 اور 26 جولائی بھی ٹھیک ہیں. یہاں پہ بھی دو ستارے بڑے پازیٹیو ہیں. ایک ستارے نے ابھی جگہ بدلی ہے اور 23 جولائی کو وہ جگہ بدل کے آ جائے گا. ابھی تو اب یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے فیملی ہاؤس میں چیزوں کو بہتر کر رہا تھا. یہاں دو ستارے آلریڈی پازیٹیو کام کر رہے تھے ایریز، ایک 10 جون کے بعد سے اور دوسرا جو ہے ایک مہینے سے جو ہے وہ بھی وہاں پہ پازیٹیولی کام کر رہا تھا. اب یہ اسی ہفتے جگہ بدلے گا 23 جولائی کو، اور جگہ بدل کے جو آپ کے لیے کرے گا، آپ کی لو لائف میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہونے دے گا. حالانکہ وہاں پہ ایک دوسرے ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دی ہے، تو تھوڑا ٹرکی ہاروسکوپ ہے. یہ ستارہ یہاں پہ آتا ہے 27 جون کو تشریف لاتا ہے، ٹھیک ہے، 27 جون کو، مگر 19 جولائی کو یہ ستارہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے جو الٹا چلنے سے جو مجھے ڈاؤٹس ہو رہے تھے کہ آپ کو آپ کے بچوں کے معاملات میں کوئی ٹف ٹائم نہ دے یا آپ کو پریشان نہ کرے جو ہے آپ کے لو لائف کے اندر، مگر اللہ کو دیکھیے کہ اللہ نے ایک فرشتہ 23 جولائی کو یہاں پہ آ جائے گا، جو کہ اس ستارے کو جو کہ رومانس ایریا میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے آپس میں. تو جو ہے وہاں پہ اس کو آ کے ایک انکاؤنٹر کرے گا اللہ کے فضل سے، اور آپ کی چیزیں وہاں پہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور 27 28 and 29 جولائی یہاں پہ بھی ایک ستارہ 18 جون سے سٹل یہاں پہ قیام پذیر ہے اور ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، تاکہ میرے ایریز اپنے جو ملازمت میں ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو منوا سکیں. اور ہمارے وہ ایریز جو کیا کہتے ہیں، جن کا کوئی خدا نہ خواستہ اگر بیمار تھے تو بھی ستارہ سپیڈی ریکوری دے گا. مگر یہ جو 3 تاریخیں ہیں 27 28 and 29 سلائٹلی پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے، یا ورک ایریا میں یا ہیلتھ ایریا میں. تو ان دو کے درمیان میں الائنمنٹ کو آؤٹ آپ لوگوں نے نہیں ہونے دینا. یہ ہو گیا جی. دوسرا، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ
آپ نے بہت پازیٹیو رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں پازیٹیو رہنے کی ضرورت اب اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک تو پہلی ستارہ 12 جنوری سے آپ کا یہ امتحان لینے کے لیے اسی سال یہاں پہ آ گیا ہے ایریز، مگر 25 آف مئی سے جس ستارے نے قدم رکھا اور 14 جولائی سے اس نے بھی الٹا چلنا شروع کر دیا، تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اس وقت خدا نہ کرے جو ہے آپ کے رشتوں کے مابین، ازدواجی زندگی کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، آپ کی چیزوں میں آپس میں کوئی پرابلم پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ لوگوں نے اگر ذہنی طور پہ چوکس ہوگے، ہیلدی مائنڈ کے ساتھ سوچو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ایریز اپنے ریلیشن شپ کو بھی بیمار نہیں ہونے دیں گے، یہی کیونکہ یہ کانفیڈنس کو ایسے کرے گا، اس کو ڈی مورلائز کرنے کی۔ جب کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں مشکل ہو جائے گا ہمارے رشتوں کی ہینڈلنگ کرنا۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے ایریز، کیونکہ جو ہے میں یہاں پہ آپ کی سمجھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ کوئی بھی ستارہ آپ کو یہاں پہ ڈسٹرب نہ کرے۔ پہلے تو پازیٹیو سگنل ہی دکھائی دیتے ہیں، اور جو پہلی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ کے من میں نا ایسے تھوڑا ریلیجیس سا بننے کا، تھوڑا اسپریچول سا بننے کا، یا دھارمک ہو جاؤں، میں دھارمک جگہوں پر جاؤں، مندر چلا جاؤں، گردوارے چلے جاؤں، کسی پرسدھ تیرتھ استھل پر چلا جاؤں، ایسے آپ کے من میں بھاونائیں آنے لگ گئی ہوں گی، اور آپ جائیے گا بھی ضرور۔ خاص طور پہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے تو کسی مہادیو کے مندر میں ساون کے سوموار میں آپ ضرور جائیے گا، اور یہ چیز ہو رہی ہے کیونکہ جوپیٹر کا اثر اب آپ کے راشی پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کی جو صحت ہے وہ بھی پہلے سے تھوڑی بیٹر ہو رہی ہے، ابھی تک تھوڑے سے ڈل تھے، آدھے جو 15 دن گئے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ زیادہ انرجیٹک اور زیادہ ہیپی محسوس کریں گے۔ کوئی پرانا ساتھی تھا، کوئی پرانا بوائے فرینڈ ہے، یا پھر ابھی والا جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے، اس سے بھی ملنے کا، ملاقات کرنے کا یوگ یہاں پہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس وجہ سے آپ بھی تھوڑا بزی اور تھوڑا ہیپی نظر آتے ہیں۔ یہ ویک آپ کے لیے سیلف سیٹسفیکشن اور ڈیوائن کنیکشن دونوں کو لے کر آ رہا ہے، اور صرف من ہی نہیں، یہاں پر آپ کی جیب بھی خوش ہونے والی ہے۔ اس آنے والے سمے میں کچھ بڑے فائنینشیل پلانز آپ کے ریئلٹی میں بدل جائیں گے، جو پیسہ ادھر ادھر اڑ رہا تھا اب اس کو بریک لگے گا، اور شاید آپ پہلی بار کہیں گے یار ہاں یار پیسے بچ رہے ہیں، تھوڑی سیونگز بھی ہو رہی ہے، بینک بیلنس بھی یہاں پہ اب مسکرانے والا ہے، اور آپ کو بھی ایک سیکیور فیوچر کا احساس ہوگا، یہ فیلنگ آئے گی۔ ساتھ ہی گھر میں تھوڑا میک اوور کرنے کا بھی موڈ بنے گا، کچھ نئے فرنیچر، کوئی نئے آرٹیفیکٹس، کوئی نئے شو پیسز آپ گھر میں لائیں گے، تھوڑا سینڈلیئر وغیرہ خریدنے کا من کرے گا، لیکن اپنے گھر والوں سے پوچھ لیجیے گا، ادروائز ہوگا کیا، آپ نے تو پلان بنایا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، یہ سب کر لوں گا، اب گھر والوں کا اس کی کیا ضرورت تھی، یا پھر یہ سامان تم کیوں لائے، میں بھی لانے والا تھا، یا میں لے آیا ہوں، فالتو میں پیسے خرچ ہو گئے۔ کریئر کی اگر بات کریں تو اس ہفتے قسمت آپ کے سپورٹ میں ہے، آپ کے ساتھ میں، جو ایفرٹس آپ پچھلے دنوں سے یا پچھلے ٹائم سے ڈال رہے ہیں ان کا ریزلٹ دھیرے دھیرے مینیفیسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سمے ہے اپنے گول کے پیچھے بھاگنے کا، لگانے کا، 7:30 ہی شروع ہو گئی ہے نا، تو ابھی محنت کرنے کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ جو آپ آلریڈی کر رہے ہو۔ تھوڑا سا فائنینسز ابھی سلو تھے میش راشی والوں کے پچھلے کچھ دنوں میں، لیکن اب فائنینسز جو اسپیشلی بزنس کر رہے ہیں، یا سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، فری لانسر ہیں، یا پھر اپنا کوئی چھوٹا سا اسمال بزنس چلاتے ہیں، ان کے فائنینسز اب دھیرے دھیرے بڑھنے والے ہوں گے۔ ہاں اگر آپ ودیارتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو ڈسٹریکشن دبا کر آپ کی لائف میں آنے والا ہے، خاص طور پہ اگر آپ گھر والوں سے دور رہتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، تو آسان نہیں ہوگا یہ ٹائم پیریڈ، بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں فوکس